کہیں سجدہ چھوٹ رہا ہے، سمجھ گئے، چھوٹ رہے ہیں، یہ اجازت دی جا رہی ہے، لیس علیکم جناح، اللہ سے رخصت دے رہا ہے یہ. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ قصر رکعت نہیں، قصر ارکان ہے. بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ ماضی نہیں، مضارع کے معنی میں. جی مضارع کے معنی میں جو قضاء تم ہے، ہاں، جب تم ادا کرو، وہ مضارع کے معنی ہاں جب تم ادا کرو، ان لوگوں کا جب تم فارغ ہو چکے ہو. ماضی کا مولانا پھر یہاں پر یہ اردو مترجمین نے سیاق کا لحاظ نہیں رکھا. دیکھیے ان لوگوں نہیں ایسا ہے نا، ہم بتائیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اجر پائیں گے، وہ الگ چیز. اللہ ان کو اجر دے گا، کیونکہ ان کی نیت تو وہ بھی تو سمجھنا ہی چاہتے ہیں نا بھائی. کیونکہ قضا آتا ہے، اب جیسے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا ہے، وہاں تو وہی ادا کرو، ادا کر چکنے کے بعد فَانتَشِرُوا ہے نا، ادا کے معنی وہ ہے جب نماز ادا کر چکے کے معنی میں ہے. تو کم سے کم یہ تو آتا ہے نا کہ ادا کر چکنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو انہوں نے جو کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اجر ملے گا. لیکن برکہ ہمارے عربی مفسرین، خصوصاً جو زبان ادب کے ماہرین ہیں، اور ہمارے جو ہے یہ جو ہے جیسے امام زمخشری، اور امام زمخشری معتزلی لیکن زبان کا امام ہے، وہ لغت کا امام ہے. اور دوسری ادھر آ کر امام جو ہے شوکانی ہیں، شوکانی نے بھی یہ معنی دیا ہے. اور دوسرے مفسرین آپ دیکھیں گے یہ، کیونکہ امام شوکانی وغیرہ جو ہے یہ ایک تفسیر بالماثور کے علم بردار ہیں یہ. تو اس وجہ سے یہ کہنا کسی طرح مناسب نہیں ہوگا کہ یہ نئی رائے نہیں، پرانی رائے چلی آ رہی ہے. تو یہ جو ہے معنی اگر آپ لیں تو آپ دیکھیں گے یہ سیاق سے بھی بالکل ہو جا رہا ہے کہ ابھی نماز پوری نہیں، نماز اب کرو تم جس حالت میں ہو، جیسے وہاں فرجالن اور رکبانن ہے. اب اس کے بعد اب جب خوف ختم ہو جائے، فیضت مانن تو ہے نا، جب خوف کا ماحول ختم ہوگا، اطمینان نصیب ہو گیا، تو پوری نماز تمہیں ادا کرنی ہے وقت کے ساتھ، شرائط و ارکان کے ساتھ. بات واضح ہو گئی. یہ کہنے کے بعد اب مسلمانوں خطاب کیا جو لا تہنوا فی ابتغاء القوم ولا تہنوا فی ابتغاء القوم. اے مسلمانوں، قوم کی تعاقب میں، پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون. اگر تم درد و علم پاتے ہو تو ان کو بھی درد ہو رہا ہے، علم ہو رہا ہے. تم کو تکلیف اگر زخم سے پہنچی، ان کو بھی تکلیف پہنچی. ایسی بات نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ بھی. لیکن یہ مسلمان تم ساتھ سوچو، تم ایک چیز کی توقع رکھتے ہو، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہیں. تم بلاؤ، وہ تو تمہارے در پہ رہتے ہیں ہر وقت، کیسے تم کو نقصان پہنچا. اور تم ہو کہ اللہ کے دشمنوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم ان کا تعاقب نہیں کرتے، ان کو جو ہے مزہ چکھانے کی تدبیر نہیں کرتے. بتاؤ، تو تم کو تو تدبیر کر رہے ہیں کیسے ان کو شکست دیں، اور تم نہیں شکست دینے کی تدبیر سوچتے ہو. جو کہا بتا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. ترجمہ پڑھیے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے. اللہ سب کچھ. ان کی تو وہ دنیا پرست لوگ ہیں، آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں قومی مفاد کے تحت، جی دنیوی مفاد کے تحت، نسلی مفاد کے تحت، اپنے غرور، اپنے گھمنڈ کی تسکین کی خاطر، یہی نا غرور مبتلا ہے. لیکن مسلمانوں تمہارا تو نصب العین جہاد کا اعلیٰ ہے، اعلیٰ نصب العین ہے. نصب العین تمہارا تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرو گے، اس دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بناؤ گے، اس دنیا میں سب کو عدل ملے گا، انصاف میں. اس لیے تم جدوجہد کر رہے ہو. اور تم اس لیے کہ اگر یہاں بھی اگر ناکام بھی ہو گئے اس راستے میں، اگر ہم جدوجہد کرتے رہیں گے تو ہماری دنیا چاہے ناکام ہو، آخرت تو ہماری کامیاب ہوگی.
وہ تو ان کے سامنے کوئی تصور نہیں آخرت کا، لیکن وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور تمہارے سامنے تو آخرت کا تصور ہے، آخرت کی نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، لازوال نعمتیں، غیر فانی نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں ہیں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو، تب بتاؤ تم کمزوری دکھا رہے ہو؟ کسی طرح مناسب ہے یہ مزید گویا ایک خاص انداز سے ابھار رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ معاشرتی احکام مزید دیے جا رہے ہیں، پڑھیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تو ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ بس اب دیکھیں یہاں وَلَا تُجَادِلْ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب سوال یہاں پیدا ہوگا، اِنَّا أَنزَلْنَا کا خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے، نبی سے، نبی سے۔ دیکھیے یہ اختلاف ہو گیا حافظ صاحب، آپ نے کہا مسلمانوں سے اور انہوں نے کیا کہا؟ نبی سے۔ جی کیوں مسلمانوں سے ہے مصطفیٰ صاحب؟ مخاطب وہی تھا، مقصد یہ لوگ پورا کریں گے۔ نہیں کوئی لفظ بتائے کہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہاں یہ بات ہے۔ دیکھیے امین یہ متین صاحب نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری، ٹھیک ہے نا۔ حافظ صاحب نے کہا مسلمان، متین صاحب کیا مسلمانوں کے خطاب کریں گے؟ اتبعوا ما انزل الیکم، اے مسلمانوں اس پیغام کی اتباع کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، قرآن مجید ہی کی روح سے امت پر بھی نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے وہیں امت سے بھی مانا جا سکتا ہے، کیونکہ آگے جو جملے آتے ہیں بڑے ہی سخت جملے ہیں۔ آپ دیکھیے سخت جملے آ رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟ ہم نے اتارا ہے حق کے ساتھ، کس لیے اتارا ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اس کی روشنی میں جو اللہ نے تمہیں راک اللہ مانے بتایا ہے، خبر دی ہے، اس تعلیم کی روشنی میں جو اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ روشنی دی ہے جو ہے تمہارے لیے ضروری تھی، راستہ صاف کیا، بتا آرایوری کے معنی خبر دینا، بتانا، راستہ دکھانا، آرایوری معنی راستہ دکھانا، خبر دینا، بتانا۔ تو مسلمان جس سے یہ کہ اے نبی جو اللہ نے تمہیں راستہ دکھایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر امت کو لے رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ ایک ایک فرد سے امت ایک ایک فرد خطاب ہے کہ تم جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ یہ قرآن مجید اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ کے شروع میں جہاں مسلمان خطاب کیا گیا ہے کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایک فرد ہمارا ذمہ دار ہے اس دنیا میں وہ عادلانہ نظام کو نافذ کرے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے عدل کے ساتھ، یہ بات ہے۔ تو وہی گویا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، اور تم طرفداری نہ کرو، خصیم مانے جھگڑنے والوں کی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑنے والوں کی طرفداری کر سکتے تھے؟ بولیے ذرا سا۔ نہیں نا، نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے مغفرت چاہو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے۔ عموماً لوگوں نے کیا کہا؟ اس کا بھی خطاب اللہ کے رسول سے لے لیا ہے کہ رسول تم نے غلطی کی ہے لہذا کیا کر؟ اللہ سے مغفرت کرو، بے شک بخشنا۔ مزید تقویت دیتا ہے کہ یہ خصیم مومنوں سے خطاب ہے۔ بالکل صحیح، آگے چلیے ذرا سا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرفداری نہ کرو، ان لوگوں کی طرف جھگڑا نہ کرو، ان لوگوں کی طرف جھگڑا نہ کرو جو اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں خیانت کرنے والے؟ منافقین، بالکل۔ تو تم منافقین کی طرفداری
نہ کرو، ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کر سکتے ہیں؟ قریشی صاحب منافق نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. لہذا یہاں بھی مطلب وہی ہوگا. کیا مطلب ہوگا کہ یہ خطاب واحد ہے لیکن مراد مومن امہ ہے، پوری امت مراد ہے. یہ امت مراد ہے. چلیے یستخفون من الناس، یہ عن الذین، اب ان کی یہ خیانت کر رہے ہیں، غدار شکن بے وفا ہیں لوگ. تو بے وفاؤں کی تم طرفداری نہ کرو، ان کی جانب جھگڑا مت کرو. ان کیوں اللہ تعالیٰ غداروں، عہد شکنوں، بے وفاؤں اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا؟ کیوں نہیں پسند؟ یستخفون من الناس، یہ لوگوں چھپ چھپ کر کام کرتے ہیں. وہ بے حیائی، فحاشی، نفاق چھپ چھپ کر. زبان پر تو اسلام کا نام ہے، محبت رسول کا نام ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ نفرت رسول ہے، عداوت رسول ہے، عداوت اسلام ہے، ریشہ دوانیہ ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. انسان چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے. عجیب و غریب ہے، اللہ سے نہیں چھپتے. وہ معہم، حالانکہ ان کے ساتھ ہے اس وقت جب کہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا. وہ ساری باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ پسند نہیں، وہ سب حرکتیں کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی تم حمایت کرو گے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. احاطہ مانے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہے، بچ نہیں سکتے. یہ ان کے اعمال اللہ کے احاطے میں ہے، علم کے احاطے میں ہے، اس نے گھیر رکھا ہے. اب آگے جو جملہ آ رہا ہے حافظ صاحب، وہ دیکھیے، اب وہ کلیئر کٹ ہے. ہان تم ہاؤلائے جاللتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا. اب دیکھیے صاف کر دیا اس نے. تم لوگوں نے اب یہاں کیا واحد ہے کہ جمع؟ مولانا دیکھیے طاہر صاحب، خاص بات یہ ہے، یہ نقطہ خاص بات ہے. اب کیا کر دیا؟ پہلے واحد تھا، اسے کیا کر دیا؟ اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، کہیں واحد آئے گا اور کہیں اسی کو جمع کر دیتے ہیں. اس کی بڑی مثال جو ہے، سب سے بہت ساری آیات ہے سورہ بنی اسرائیل میں. اب دیکھیے وہاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا. رب سے تمہارے رب نے. قریشی صاحب تمہارے رب سے مراد کون ہے؟ رب تمہارے سے مراد کون؟ اللہ نہیں، اللہ نہیں. تمہارے رب نے تمہارے سے مخاطب کون؟ تمہارے کا تمام مسلمانوں کا. کیونکہ اللہ تعبدو آ گیا، اس کے بعد کا خطاب کیا. اللہ تعبدو جمع کا صیغہ. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ بالوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کس سے خطاب؟ سب لوگوں سے کہ نبی سے؟ کیوں نبی سے نہیں ہو سکتا خطاب؟ ارے کہ نبی کے والدین ہیں ہی نہیں بھائی، کیسے خطاب ہوگا؟ نبی تو والدین ہیں ہی نہیں، دونوں مرحوم ہو چکے ہیں. آگے اور دیکھیے، اما یبلغن عندک الکبر، تیرے پاس اگر بڑھاپے کو. کا خطاب نبی سے ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. کا خطاب پوری امت سے ہے، ساری انسانیت سے. پوری امت، وہ مسلمان بھی نہیں، پوری انسانیت سے، نسل انسانیت سے ہے. کیونکہ اس میں تعلیم تکریمی انسانیت کی ہے، انسان کی تکریم. ماں باپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں پھر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وغیرہ وغیرہ سب. تو آپ دیکھ وَلَا تَمْشِ، پھر واحد آ گیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہیں واحد کا صیغہ، کہیں جمع کا صیغہ. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. ٹھیک وہی اسلوب یہاں بھی ہے. واحد، پھر دیکھیے آ گیا صاف صاف جمع. ہان تم، گویا کہ ایک نہیں ہے، امت مراد ہے. اس یہاں اس نے صاف کر دیا. جو وہاں وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ کے صاف وضاحت کر دی. ہان تم ہاؤلائی جاللتم عنہم، ان لوگوں کے سلسلے میں تم جو ہے مجادلہ کر رہے ہو. اور تو تم ہی بتاؤ قیامت کے دن ان کی طرح کون جھگڑے گا اللہ سے؟ بولو، کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون جو ہے ان کا سرپرست ہوگا قیامت میں؟ بتاؤ، کوئی ہے سرپرستی لینے والا؟ کوئی ہے کفیل؟ کوئی ذمہ داری لینے والا ہے؟ کوئی مسئولیت اور ذمہ داری لینے والا ہے اپنے سر؟ کوئی نہیں. کوئی قیامت کے دن نہیں لے سکتا. لہذا تم ان کی حمایت
क्यों करते हो। ओ मैं यामल सुवन, अब साफ साफ कर रहा है, जो लोग बुराई के इर्तिकाब करते हैं और अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, फिर क्या करते हैं, सुम्मा इस अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला को पाएंगे कि वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। गोया यहाँ पे क्या है, आखिर में आकर क्या कर दिया, हाँ क्या कर दिया, उम्मीद दिलाती। ये काम है उस्लूब है, सख्त बयान कर, सख्त जो है लबुल एजाज़ का होता है, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि हमेशा के लिए मायूस नहीं करता, कहता अब भी मौका है, आगे बढ़ो, अब भी मौका है। अनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातिकुम अज़ाब, अज़ाब आने से पहले पहले उसके सामने झुक जाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बख्श देगा। हमेशा उम्मीद दिलाता है। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबु अला नफ़्सिही, जो लोग भी गुनाह के इर्तिकाब करते हैं तो उनको उसका वबाल चखना पड़ेगा, उन्हीं पर उनका वबाल होगा। और अल्लाह अलीम है और हकीम है। अल्लाह अलीम है, देखा गया, अल्लाह जानने वाला है नीयतों से, आमाल। हकीम है, हिकमत के मुताबिक फ़ैसला करेगा, इस्तिहक़ाक़ के मुताबिक फ़ैसला करेगा। जहन्नम के मुस्तहिक़ को जहन्नम में डालेगा और जन्नत मुस्तहिक़ जन्नत में डालेगा। एक शख्स पूरी ज़िंदगी जुल्म में, नाइंसाफ़ी में, गुनाह में गुजरती है और फिर जन्नत मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहो मैं यस्तिब खतियतन, और जो लोग गलती करते हैं या गुनाह करते हैं, सुम्म यरमी बिही बरीअन, फिर बेगुनाह पर थोप देते हैं। मुनाफिकीन जब पकड़े जाते थे, हम नहीं होता है ना, उस तलाश करते हैं, हम नहीं साहब, हम नहीं, उसको फट से तो कहते हैं जो बरी पर फ़क़द इह्तमला बुहताना व इस्मुम मुबीना, ऐसे लोग बुहतान का बोझ उठाते हैं और खुली हुई जुल्म और ज़्यादती का बोझ उठाते हैं। तो ज़ाहिर है ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पकड़ेगा और उनको सज़ा देकर रहेगा। ये हुई बात है। तो दोनों है, बहुत से मुफस्सिर वो ले रहे हैं जो हमने बताया कि किसको ले रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत से मुफस्सिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेते। अब आप जो भी हमने खोल कर बयान कर दिया कि देखिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान निशानी नहीं है कि उन पर इनको जो लगाया जाए। शान नुज़ूल में कुछ रिवायात आई हुई हैं। शान नुज़ूल, अंसारिया जो है वो आपको मालूम है, अंसारिया ने चोरी की, अब हाथ काट रहे तो फर्ज कर ये यहूदी पर, सब ने, मुसलमानों ने कहा कि जो है यहूदी पर इल्ज़ाम लगा दो। सहाबा किराम ने कहा यहूदी पर इल्ज़ाम लगाओ ताकि ये बच जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर रहे थे जब तक ये आयतें उतर गई। समझ गए कि नहीं आप? तो गोया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जो तरफदारी कर रहे हो, तो ये बात शान नुज़ूल में, हालांकि आप देखिए ऊपर से बात हो रही है, ऊपर से फ़मालकुम फ़िल मुनाफ़िक़ीन फ़ितन, मुनाफ़िक़ीन के सिलसिले मुसलमान के दो गिरोह है। एक गिरोह क्या है, उनकी तरफदारी कर रहा है, कह रहे भाई आज ने कल ठीक हो जाए, तरफदारी कर रहा है, तावील कर रहा है, उनके कामों को तावील कर रहा है। क्यों तावील कर रहा है? क्योंकि उनके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं। आपको मालूम है कि मुनाफ़िक़ीन आपस में, औस और खज़रत के मुनाफ़िक़ीन, ज़ाहिर है औस और खज़रत के जो मोमिनीन मुखलिसीन थे, रिश्ते हैं ना, इसे वफ़ीकुम सम्माऊना है, तुम में लोग हैं जो उनकी बातें सुनते हैं, तुम में हैं, यानी सहाबा किराम में हैं। और क्यों हैं? रिश्तेदारियाँ हैं। रिश्तेदारी की वजह से वो कहते हैं कि यार सर देखो, देखते रहो, अरे आज को है बख्श दो, उनको माफ़ करो, आइंदा चलकर सुधर जाएंगे। नरम गोशा रखते थे, तो उनको ये तंबीह की जा रही है। फ़मालकुम फ़िल मुनाफ़िक़ीन फ़ितैन, तो यहाँ से फिर उन्हीं को लिया, इन्ना अंज़लना अलैका बिलहक़, इनकी तरफदारी तुम्हें नहीं करनी है। अगर तरफदारी करोगे तो गड़बड़ हो जाए, हमारा मुआशरा पाक नहीं हो सकता, पाक नहीं होगा। इनको पकड़ो और इन सख्तियाँ करो, जब ये सही होंगे, वरना सही नहीं हो सकते। आगे जो आयत आ रही है, वलौला फ़ज़्लु अलैका व रहमतुहु, ए नबी अगर अल्लाह का फजल ना होता, उसकी रहमत ना होती, तो ये गिरोह ने तो तुमको भटका दिया था। एक गिरोह से मुराद करें मुनाफिकीन ने तुमको भटका दिया था, हालांकि वो अपने आप को भटका रहे थे। ऐ नबी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने तुम पर किताब उतारी, हिकमत के माने बता चुके हैं हम। हिकमत माने बीच बीच में कुछ बातें हैं जो दिलों को नरम बनाती है,
اور قرآن جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے پر ابھارتی آتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ نے تمہیں وہ تعلیم دی ہے جو تمہیں پہلے سے معلوم نہیں دی. یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اس امت کو بھی ہے کیا وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, تم کو بھی دیا وہ تعلیم جو کسی کو نہیں دیا ہے. تو یہ نبی کے لیے بھی ہے اور نبی کی امت کو وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا فضل ہے, عظیم فضل ہے. اس کے مطابق زندگی گزارو, اللہ نے جو ہدایت دی ہیں اسی کے مطابق تو منافقوں کو پرکھو, منافق پرکھو, آستین کے ساتھ ہیں, ان کے دھوکے میں نہ رہو, ان کے بہلائے میں نہ آؤ تم. یہ دشمن ہیں, نمبر 1 دشمن ہیں تمہارے. دشمنوں کا تم خیال رکھو, چوکنے رہو, ہوشیار رہو, ورنہ یہ تم کو بہکا دیں گے, کہیں کے نہیں رہنے دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.